حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت و شخصیت۔ حضرت امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے جن کی محبت اور اتباع کو قرآن مجید میں مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ اپنے خود امام حسن علیہ السلام کا نام رکھا اور ان کے کان میں اذان و اقامت دی۔ یہ نام حسن خداوند عالم کے حکم سے تجویز کیا گیا تھا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اب بچپن اور تربیت حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں گزارا۔ آپ کو اپنے نانا کی بے پناہ محبت حاصل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اپنے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ہستیوں کے زیر سایہ تربیت پائی۔ امام حسن علیہ السلام کا کردار، گفتار اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کرتا تھا۔ فضائل و مناقب حضرت امام حسن علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اب کی شان میں نازل ہوئیں۔ ایک آیت تطہیر، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی طہارت کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اے اہل بیت، اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ رکھے۔ سورۃ الاحزاب 33:2 آیت مباہلہ، جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کا واقعہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لے کر مباہلہ کیا۔ یہ آیت اہل بیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ 3 حدیث قساک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اہل بیت کا حصہ قرار دیا۔ اخلاق و عادات حضرت امام حسن علیہ السلام نہایت نرم دل، بردبار اور سخی انسان تھے۔ آپ کی سخاوت اور کرم نوازی کے بے شمار واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے مدد طلب کی۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد فرمایا، مدد کرنا اہل کرم کی شان ہے۔ اب کی بردباری اور صبر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ خلافت اور صلح حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین پہلو اب کی صلح ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں اب خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت امت میں اختلافات شدت اختیار کر چکے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اب کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اپنے امت کے اتحاد اور مسلمانوں کے خونریزی کو روکنے کے لیے صلح کو ترجیح دی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں امن و بھائی چارے کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت 2850 ہجری کو ہوئی۔ آپ کو زہر دیا گیا جو کہ آپ کی زوجہ کے ذریعے معاویہ کے حکم پر دیا گیا تھا۔ زہر کے اثر سے آپ کی حالت خراب ہو گئی اور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک آج بھی زائرین کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ نتیجہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، سخاوت اور اتحاد کا درس دیتی ہے۔ اپنی سیرت و کردار سے ثابت کیا کہ حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر امت کے مفاد کو ترجیح دے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی محبت اور اتباع ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اب کی سیرت قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ کی پرورش اور تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔
امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ تمام صفات اور کمالات اپنے نانا سے سیکھے جو ایک حقیقی رہنما اور امام میں ہونے چاہیے۔ آپ کی شخصیت شفقت، علم، تقوی اور سخاوت کا نمونہ تھی۔ ولادت جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خوشخبری سے مطلع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، نومولود کو گود میں لیا، ان کے کانوں میں اذان دی اور دعائیں فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے کا نام حسن رکھا، جو اس وقت تک کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ بچپن اور تربیت امام حسن علیہ السلام کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی گزرا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے قریب رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام حسن علیہ السلام سے خصوصی محبت کرتے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی تربیت کرتے ہوئے ان کی اخلاقی اور روحانی نشوونما پر خاص توجہ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بچپن ہی سے صداقت، دیانت، حلم اور شجاعت جیسی اعلیٰ صفات کو اپنا لیا۔ امام حسن علیہ السلام کا اخلاق و کردار امام حسن علیہ السلام کا اخلاق مثالی تھا۔ آپ کی نرم مزاجی، درگزر کرنے کا رویہ اور سخاوت ہر شخص کو متاثر کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہوئے کہا، اگر تمہیں میری کوئی بات ناپسند آئی ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس شخص نے جب امام حسن علیہ السلام کا یہ اعلیٰ اخلاق دیکھا تو شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی نبوت کے لیے کسے منتخب کرنا ہے۔ علم و معرفت امام حسن علیہ السلام علم و معرفت میں اپنی مثال اب تھے۔ اب قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑے ماہر تھے۔ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے علم و حکمت سے فیض حاصل کرتے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو حق کی دعوت دی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کے علم کا چرچا دور دور تک تھا اور بڑے بڑے علماء بھی آپ کے سامنے عاجز نظر آتے۔ خلافت اور 1640 ہجری میں جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کیا، مگر اس وقت امت میں اختلافات اور فتنہ بہت زیادہ تھا۔ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ امت میں مزید خون ریزی ہو رہی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اپنے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ اس صلح کا مقصد امت مسلمہ کو متحد کرنا اور مسلمانوں کو بے جا خون ریزی سے بچانا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح ایک عظیم کارنامہ تھا جس نے امت کو جنگ کی تباہی سے محفوظ رکھا۔ آپ کا یہ فیصلہ حکمت اور بصیرت کا مظہر تھا۔ سخاوت اور فیاضی امام حسن علیہ السلام کی سخاوت مشہور تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ ضرورت مندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا اور مدد طلب کی۔ امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو اتنی مدد دی کہ اس کی ساری ضروریات پوری ہو گئیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس قدر سخاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یا اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب اسی کا مال ہے۔ ہم اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ شہادت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ معاویہ نے آپ کی بیوی جادہ بنت اشس کو بہکایا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ
میم حسن علیہ السلام کو زہر دے گی تو اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ جادہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جس کے نتیجے میں اب سخت بیمار ہو گئے۔ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ اب کے جسم کے اندرونی حصے متاثر ہو گئے اور اب 2850 ہجری کو شہید ہو گیا۔ اب کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں اب کا مزار آج بھی زیارت گاہ ہے۔ نجا حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی صبر، تقوی، حکمت اور محبت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی امت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی صلح کا فیصلہ امت مسلمہ کو تقسیم سے بچانے کے لیے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ آج بھی امام حسن علیہ